خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شب برأت. سماعت فرمائیے. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اور جو شریعت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، وہ شریعت کامل شریعت تھی، اور وہ شریعت جامع شریعت تھی. نہ اس میں کہیں نقص پایا جاتا تھا اور نہ اس میں کسی اضافے کی گنجائش تھی. اس شریعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ دین ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کیسے کیا؟ ظاہر بات ہے کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا، دنیا والوں کے لیے نازل فرمایا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اپنی طرف نسبت کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی حفاظت کرنے والے یہی دنیا ہی کے لوگ. اس کی حفاظت، شریعت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کرائی اس دنیا والوں سے؟ جب قرآن کریم یا شریعت کی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیان کرتے تھے، صحابہ کرام اگر وہ قرآن کریم ہوتی تھی تو اس کو فوراً لکھ لیتے تھے، اور اگر حدیث رسول ہوتی تھی تو اس کو یاد کر لیتے تھے، اور قرآن کریم کو بھی لکھنے کے بعد یاد کر لیتے تھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے. اس طریقے سے صحابہ کرام نے اس شریعت کی حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں حفاظت کا یہ طریقہ بتایا. اس کے بعد یہ شریعت کیونکہ قیامت تک باقی رہے گی، اور ان بھی حفاظت کے لیے اس کے اور طریقے ہونے تھے. یہ طریقے جو صحابہ نے سکھلایا تھا وہ طریقے اپنی جگہ پر مسلم تھے، اور وہ طریقے اسی وقت سے رائج تھے اور آج تک رائج ہیں. اس کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے دنیا میں کچھ افراد پیدا ہوئے. ان افراد کا کام یہ تھا کہ وہ حدیث رسول کو صحابہ کرام سے سنتے تھے، صحابہ کرام سے سن کر کے پھر وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے. جن لوگوں نے صحابہ کرام سے سنا ان کو تابعین کہا جاتا ہے، جن لوگوں نے ان لوگوں سے سنا ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ان لوگوں سے سنا ان کو تابع اتباع تابعین کہا جاتا ہے. اس طریقے سے 4 پیڑھی میں جو ہے حدیث رسول کی روایت مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد جو تابع اتباع تابعین کا زمانہ آیا اس میں حدیث رسول کتابوں میں مکمل طریقے سے لکھ لی گئی، سیٹ کر کے لکھ لی گئی، ترتیب دے کر کے لکھ لی گئی. یہ جو سلسلہ تھا حدیث کے بیان کرنے والوں کا، اس کے لیے اصول و ضابطہ بنایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ائمہ کو اور ان محدثین کو جن کو دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا، ان کے دل و دماغ میں کچھ باتیں ڈالی اور انہوں نے اس کو لے کر کے اصول اور ضابطہ بنایا. قاعدہ یہ بنایا کہ یہ حدیث رسول کا سلسلہ جو ایک دوسرے سے منقول ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کے پڑھنے والے اور اس کے پڑھانے والے کس طرح سے ہونا چاہیے، ان کا ایک معیار متعین کیا. ہر آدمی حدیث رسول کو نہیں بیان کر سکتا. وہ آدمی
جس کو حدیث رسول میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی، یا وہ آدمی جو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، یا وہ آدمی جس کا حافظہ صحیح نہیں رہتا، یا وہ آدمی جو دھوکہ دیتا ہے، اپنے استاد کا نام نہیں بتاتا، آگے دوسرے کا نام بتاتا ہے، تو کیا ان لوگوں کی روایت قابل قبول ہوگی؟ تو اب اصول اور ضابطہ بنایا گیا، معیار بنایا گیا کہ بھائی حدیث پڑھنے پڑھانے والے تو دنیا میں ہزاروں قسم کے لوگ ہوں گے، اور حدیث پڑھنے کے بہانے سے بہت سارے لوگ آ جائیں گے، تاکہ کس لوگوں کی بات مانی جائے اور کس کی بات نہ مانی جائے۔ یہیں سے صحیح اور ضعیف کا فرق ہو گیا۔ وہ لوگ جو متقی پرہیزگار، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، زندگی میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرتے، وہ لوگ جن کا حافظہ بہت مضبوط اور بہت قوی ہے، جن کو شک شبہ نہیں ہوتا ہے، جن کے بیان کرنے میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی ہے، جو معنی مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اگر یہ لوگ بیان کریں گے تب تو بات صحیح۔ اور اگر کہیں ایسے لوگ بیچ میں آ جائے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ رسول کے خلاف حدیث کرتا ہے، جس کے بارے میں یہ گرفت کر لی جائے اور پکڑ لیا جائے کہ یہ حدیث گڑتا ہے، جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہیں سے معیار بن گیا صحیح اور ضعیف کا۔ اب یہاں سے آپ کی سمجھ میں بات آ جانی چاہیے کہ صحیح اور ضعیف ہوتی کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اللہ کے رسول کی حدیث کیسے ضعیف ہوتی ہے؟ یا ارے حدیث تو ہے بھلے ضعیف صحیح، تو جس چیز کو ضعیف کہا جاتا ہے وہ حدیث رسول ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ نقطہ آپ اپنی ذہن میں رکھ لیجیے کہ جس کو حدیث ضعیف یا حدیث موضوع کہا جاتا ہے، رسول کی جانب اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، وہ رسول کی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب آگے بڑھیے ذرا سا، یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں جو 20 کا دن پڑتا ہے 15ویں شعبان، اس 15ویں شعبان کے تعلق سے بہت سارے مسلمانوں کو کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، اور غلط فہمیوں کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ تو یہ جو غلط فہمیاں ان کو ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا نام ہی نہیں سمجھ سکے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد کی خاطر قرآن کریم کے معنی میں تحریف کیا، اور آگے چل کر کے انہوں نے بہت سارے عبادات اور بہت سارے فضائل کا ایجاد خود کیا۔ یہ جو لیلۃ النصف جس کو کہا جاتا ہے من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات یا شعبان کی 15ویں تاریخ، تو یہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے تعلق سے کچھ ضعیف حدیثیں لوگوں نے گڑھی اور کچھ موضوع روایتوں کو لوگوں نے تیار کیا، جس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ لفظ 5ویں صدی تک استعمال ہوتا چلا آیا، لیلۃ النصف من شعبان۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کا نام بدل دیا۔ نام بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے اندر فطور کیا پایا جاتا تھا، ان کی نیت کیا تھی، یہ تو بدلنے والے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کا نام بدل کر کے ان لوگوں نے شب برات رکھا۔ شب برات کا اگر معنی اور مفہوم دیکھا جائے تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے اور یہ بنایا کس سے گیا ہے۔ اگر شب برات شب رات سے بنایا گیا ہے، جو ہندی کلمہ ہے شب اور اشب یعنی اچھی رات اور بری رات، تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، یہ بنانا اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہوگا، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں شب اور اشب کچھ نہیں ہوتا ہے، سب شب ہی ہے۔ تو اس کو شب کیسے آپ مانو گے اگر یہ شب رات ہو تو؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جتنی راتیں ہیں پھر اشب رات ہو جائیں گی، تو اشب تو اپنے یہاں ہوتا نہیں، تو شب کہاں سے ہو گیا؟ اور اگر اس کو شب بارات مانا جائے، شب مانے رات اور بارات مانے رات کے ساتھ، تو رات رات کے ساتھ بالکل محمل چیز ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور اگر اس کو شب براعت کہا جائے تو براعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شب مانے رات اور براعت کے معنی ہوتی ہے بیداری۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین، بیداری کا اظہار ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے برات اور بیداری کا اظہار ہے ان لوگوں کے
بولیے جن مشرکوں سے تم لوگوں نے عہد و پیمان کر رکھا ہے. ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے اور اس کے رسول بیزار ہیں. بیزاری کا اظہار. شب برات کے معنی کیا ہوا میرے محترم بھائی اور دوستوں؟ بیزاری کا اظہار, بیزاری کے اظہار والی رات. اب بولیے یہ بیزاری کا اظہار آپ کس سے کر رہے ہیں میرے محترم بھائی اور دوستوں؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کی نسبت اسلام کی جانب کر لی ہے, کس سے آپ برات کا اظہار کر رہے ہیں ان راتوں میں؟ کیا آپ کے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اس کے نام رکھنے میں کیا سر پوشیدہ ہے؟ جی ہاں پوشیدہ ہے. بنانے والوں نے ایسے نہیں بنایا, گڑھنے والوں نے ایسے نہیں گڑھا ہے. مسلمانوں کی ایک ٹولی, ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو بہت سب سے اعلیٰ کوالٹی کا مسلمان سمجھتی ہے اور جس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے, جن کو رافضی کہا جاتا ہے, جن کو شیعہ کہا جاتا ہے. ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ایک امام غائب ہو گئے, امام آئے دنیا میں غائب ہو گئے, اور غائب ہوئے تو ایسے نہیں غائب ہوئے, قرآن لے کر غائب ہو گئے. سن رہے ہیں؟ امام غائب ہوئے تو کہتے ہیں یہ قرآن لے کر بھاگ گئے. اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کم ہے, قرآن 40 پارہ تھا, اسے 30 پارہ ہے. تو وہ امام جو غائب ہیں, جو قرآن لے کر بھاگ گئے ہیں, ان کی پیدائش کہتے ہیں شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہوئی. لہذا اس 15ویں تاریخ کو ہم کو دھوم دھام منانا چاہیے, عید منانا چاہیے, اس لیے کہ امام کی پیدائش ہے. تو جن لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کوئی امام آئے گا تو اتنا بڑا بےمان ہوگا کہ قرآن لے کر بھاگ جائے گا. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے اتارا ہے؟ دنیا والوں کی ہدایت کے لیے. تو امام اتنا بےمان کہ قرآن لے کر بھاگ جائے گا. تو ہم لوگوں کا تو عقیدہ نہیں ہے سنت والجماعت کا, نہ کسی صحابی کا عقیدہ ہے, نہ کسی تابعی کا عقیدہ ہے, نہ کسی اپنے امام کا عقیدہ ہے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے, ان سے بیزاری کا اظہار کرو. لہذا شب برات مناؤ, اپنے امام کی پیدائش کی عید ہوگی اور ان لوگوں سے برات اور بیزاری کا اظہار ہوگا. تب ان لوگوں نے تو یہ نام رکھا اور انہوں نے اپنے دل میں یہ مقصد پوشیدہ رکھا. میرے محترم بھائی اور دوستوں, آپ کس سے برات کا اظہار کرتے ہو؟ صحابہ کرام کے عقیدے سے برات کا اظہار ہے, ائمہ دین کے عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہو, محدثین کے طور طریقے سے برات کا اظہار کرتے ہو. کیا تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ امام غائب لے کر کے بھاگ گیا؟ کس سے برات کا اظہار کرتے ہو؟ تو پہلا شبہ, پہلا دھوکہ مسلمانوں کے اس کے نام میں کر دیا گیا, لیکن مسلمان اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے. اس کے بعد اب اس کی فضیلت کی ضرورت پڑی. ظاہر بات ہے فضیلت تو وہی ملے گی جہاں سے قرآن اور سنت نکلی ہوئی ہے. قرآن میں ملے گی فضیلت, سنت رسول میں ملے گی فضیلت. تو فضیلت تلاش کرنے میں اگر نہیں ملتی ہے تب کیا کرنا پڑے گا بھائیوں؟ کچھ گڑھنا پڑے گا, نہیں تو کچھ معنی مطلب بدلنا پڑے گا. چنانچہ یہاں پر معنی بدلنے کے لیے قرآن کریم کا سہارا لیا گیا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے, حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا لوگوں نے سہارا لیا ہے اس کی فضیلت کے بیان کرنے کے لیے اور اس کے معنی میں تحریف کی ہے. اس لیے کہ اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے جو کھلی ہوئی کتاب ہے, اور اس قرآن کریم کو ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا ہے, اور اس رات میں معاملات کی تقسیم ہوتی ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے اس آیت میں. قرآن کریم کا نزول کب ہوا ہے اب اس کو دیکھ لیجئے. یہ کون بتائے گا؟ خود قرآن بتاتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. کب نزول ہوا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. کون سی قدر؟ جس میں اندازہ کیا جاتا تھا معاملات کا. جب قدر والی رات ہے وہاں پر وہی رات یہاں یفرق کل امر حکیم والی, وہاں قدر کہا گیا ہے, یہاں یفرق کہا گیا ہے. فرق اتنا ہے. اندازہ وہاں بھی ہوتا ہے کہ سال بھر کیا ہوگا, وہی بات یہاں کہی گئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم نے قدر والی رات یا بابرکت رات اس رات کو کہا ہے جو رمضان کے مہینے میں ہے اور جس کو ہم اور آپ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں, اور جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کی ہے, اور اس کی تلاش میں آپ قیام اللیل کرتے تھے, اعتکاف کرتے تھے. ان لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں وہ نہیں ہے, یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. کہاں سے لائے؟ کون سی دلیل ہے؟ کچھ نہیں, بس یہی ہے, آگے نہیں سوچنے کی ضرورت. سوچیں گے, تلاش کریں گے
दिल से किसी का कौल मिल सकता है? इतने सारे दुनिया में पैदा हुए पढ़ने लिखने वाले, किसी ने अगर कह दिया कि इससे मुराद ये रात हो सकती है, बस ले लिया। ये नहीं देखा कि उनका कहना सही है। दूसरे जो अहले इल्म है वो क्या कहते हैं, सहाबा किराम क्या कहते हैं, ताबईन जिन्होंने सहाबा को तफसीर लिया है वो क्या कहते हैं, तो सब देखने की जरूरत नहीं, आंख बंद कर लिया। और एक चीज मिल गई, बस फला ने कह दिया लिहाजा ये शाबान वाली है, तो अब ये शाबान वाली है गया कि कुरान में, अब इन्हीं से धोखा देना शुरू किया। और धोखा कहाँ से हुआ, कुरान में जब सही नहीं मिला, वाज़ेह नहीं मिला, तो उसके माने को बदल दिया और कहा कि तुम लोग जो शब कदर वाली बात करते हो और कुरान में जो शाहे रमजान वाली बात है वो नहीं है, ये सही है। भला बताइए, कुरान वाली बात नहीं सही है, हमारी बात सही है, या कोई आदमी कोई कौन हो तो वो सही होगा कि कुरान की बात सही होगी? ठीक है, चलो अब आगे क्या करना चाहिए? जब ये रात साबित हुई तब आगे के लिए कुछ और चाहिए, कीमत मिर्च लगाना चाहिए, तब तो काम चलेगा। अवाम को कैसे फुसलाएं भड़काएंगे? तब कहा अरे इस रात को जो आदमी क़ियामुल लैल करेगा तो उसको मालूम नहीं कितनी बख्शिश हो जाएगी, और जो दिन में रोजा रखेगा तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। तरह तरह की फजीलतें बयान की और सहारा लिया कुछ ज़ईफ रवायतों का। उसमें से एक रवायत जो सबसे ज्यादा मशहूर है लोगों के यहाँ और जिसकी बड़ी अहमियत से जिसका बयान किया जाता है, सुनन तिरमिजी की रवायत है। इमाम तिरमिजी ने रवायत जो नकल किया है उसके बाद उसका हुक्म भी बता दिया है, लेकिन कोई आदमी उस हुक्म को नहीं बताता है कि इमाम तिरमिजी ने क्या कहा है, बस ये कहते हैं कि सुनन तिरमिजी में रवायत है। अच्छा, वो रवायत जो है सुनन तिरमिजी में वो है क्या? उसमें यह है कि एक रात हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है। उनके दिल में शुबहा पैदा हुआ कि शायद किसी दूसरे बीवी के पास चले गए, लिहाजा वो वहां से दौड़ करके निकली रसूल को तलाश करने के लिए। तलाशते तलाशते कहाँ गए? जन्नतुल बकी चले गए। आप गौर से सुनिएगा, वहां गई तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बात है आयशा? कहा मैं समझती थी कि शायद आप मेरे ऊपर जुल्म जाती कर बैठे। गौर कीजिएगा, हजरत आयशा कहती है मैं समझ गई कि शायद आपने जुल्म जाती किया है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आयशा अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जाती नहीं करेंगे। तो हजरत आयशा क्या कहती है कि अल्लाह के रसूल वहाँ जन्नतुल बकी में दुआ मांग रहे थे और आपने उसके बाद ये कहा कि जो आदमी इस रात को क़ियामुल लैल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों के गुनाहों को माफ करेगा। और अल्लाह ताला उस रात को समाए दुनिया पर आता है और बनी कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर, बनी कल्ब की बकरी गिनी है उसके बाद उसका बाल गिनी है, बनी कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर मग़फ़िरत करता है अल्लाह ताला। और एक रवाज में है कि सारे लोगों को बख्श देता है, सिर्फ मुशरिक को और जिसके दिल में जलन है उसको नहीं माफ करता। ये रवायत गढ़ी गई और हजरत आयशा की जानिब मंसूब की गई, ये बताने के लिए कि हजरत आयशा बेदीन थी और ये बताने के लिए कि हजरत आयशा अहमक और बेवकूफ थी। कैसे समझने की कोशिश कीजिए मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, कोई बात सुनकर के हदीस है बस ऐसे नहीं तस्लीम कर लीजिएगा। यह बताना चाहा कि हजरत आयशा के दिल में जब यह शुबहा पैदा हुआ कि अल्लाह के रसूल किसी दूसरे बीवी के पास चले गए तो उनको तलाश करने कहाँ जाना चाहिए? दूसरे बीवी के घर जाना चाहिए ना। बैक वक्त 9 बीवियां थी, सबके घर जाके ठोकना चाहिए कि यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं। हजरत आयशा वहां नहीं गई, अकल होती तो वहां जाती। ये कहने का मकसद है जानने वालों का, ये उन्हीं लोगों ने गढ़ा है जो शब बारात का नाम बदला है, लैलतुल निस्फ़ का जिन्होंने नाम बदला है उन्हीं लोगों ने इसको गढ़ा है। और गढ़ने में हजरत आयशा से क्योंकि उनकी दुश्मनी उसी वक्त से चली आ रही है बचपन से, समझे? तो उन्होंने क्या इंदिया जाहिर किया कि देखो अल्लाह के रसूल अगर गए, उनके दिल में ये बात आई कि किसी के घर में गए हैं तो तलाश करने जाना चाहिए उनके घर। वहां नहीं गई। रात की तारीकी में रसूल के घर में और जन्नतुल बकी के घर में फासिला था, वहां रात को जन्नतुल बकी में नहीं गई। ये जन्नतुल बकी में क्यों नहीं? वहां जाना चाहिए सबके घर। और फिर ये दिल में डाला जा रहा है कि हजरत आयशा को शक व शुबहा था रसूल के बारे में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा पे जुल्म कर रहे हैं। वो कीजिए मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल की सबसे चहेती बीवी जिनको खुल्ला खुल्ला ये मालूम था कि अल्लाह के रसूल मुझको सबसे ज्यादा जानते हैं और सारे सहाबा जिसको जानते थे और अल्लाह के रसूल ने जिसका बरमला इजहार किया था कि हजरत आयशा को मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, ये दिल की चीज है, इस पर अल्लाह मुआखजा नहीं करता। तो ये लोग क्या कहते हैं कि हजरत आयशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जालिम समझती, इसीलिए कहा कि क्या तुम समझते हो कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे खिलाफ जुल्म करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो एक तरफ तो ये देखो क्यों नहीं तलाशना वहाँ गई वहाँ, दूसरी तरफ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात में मुब्तला रहती थी और उसके बाद जो सब इसमें पाया जाता है वो काबिल बयान नहीं है मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों।
تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح لوگ گڑھتے تھے اور کس طریقے سے صحابہ کرام کو جو ہے برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے تھے اور خود کرتے تھے اور اہل سنت اور مسلمانوں کو پھنسا لیا اس نے. ہم نے عقل نہیں استعمال کیا کبھی. آگے جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے اس رات کو, یہ سراسر میرے محترم بھائی اور دوستوں صحیح حدیث کے برخلاف. اس لیے کہ صحیح حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے, دونوں روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر ہر رات کو آتا ہے. غور کیجیے, ہر رات کو آتا ہے جب آخری پہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو صحیح حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں آتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں, نہیں شب برات میں آتا ہے. اب کس سے مانو گے, یہ گہری ہوئی مانو گے یہ صحیح مانو گے؟ میرے محترم بھائی اور دوستوں یہی عقل کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا افلا تعقلون. کیا عقل نہیں استعمال کرتے, کیا عقل نہیں رکھتے؟ تو میرے محترم بھائی اور دوستوں یہ حدیث ہے جس کا سہارا لیا جاتا ہے اور ہر جگہ اس کا پرچار ہوتا ہے, جس کے لوگوں نے حضرت عائشہ کی توہین بتانے کے لیے اور ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا تھا. اور اس کے بعد طرح طرح کی حدیثیں گڑھی گئی ہیں, ان کے بیان کرنے کا یہاں وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں. اب اس کے علاوہ کچھ عبادات کا ایجاد کیا ہے. عبادت کون بتائے گا, اس کا طریقہ کون بتائے گا رسول کے علاوہ؟ کسی کو پاور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دنیا میں رسول کے بعد سب سے برتر حضرت ابو بکر صدیق, ان کے بعد حضرت عمر فاروق. حضرت ابو بکر عمر کو بھی یہ پاور نہیں دیا گیا کہ عبادت کا طریقہ گڑھیے, عبادت گڑھیے اور عبادت کا طریقہ بتائیے. رسول کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں. لیکن بعد کے مسلمانوں نے جب ائمہ کا دور گزر گیا, بزرگوں کا دور گزر گیا, تب ان لوگوں نے گڑھنا شروع کیا. کیا گڑھا, کیا بولتے صلاۃ عرفیہ, ہزارہویں نماز. یہ ہزارہویں نماز جانتے ہیں کیا ہے میرے محترم بھائی اور دوستوں؟ ہزارہویں نماز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 رکعت نماز پڑھیے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیے. کیا مرتبہ؟ 100 مرتبہ. سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیے. نماز پڑھیے, گنتے رہیے. گن پائیں گے ہے کوئی میرے محترم بھائی اور دوستوں؟ وہ نماز پڑھے گا کہ گنتی گنے گا؟ 100 مرتبہ گننا کوئی آسان چیز ہے کیا؟ لیکن یہی طریقہ ہے جن لوگوں نے ایجاد کیا, انہوں نے یہی بنایا کہ 10 رکعت نماز پڑھیے, سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ کیا سورہ اخلاص پڑھیے, تب سب جوڑ کے 1000 ہو جائے گا. بس 1000ویں نماز ہو گئی. اور یا تو 100 رکعت نماز پڑھیے. کتنا؟ اگر 10 نہیں پڑھیں گے تو 100 رکعت نماز پڑھیے اور پھر ادھر آ کر کے سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے. تو چاہے ادھر سے جوڑو تو 1000 آئے گا اور ادھر سے جوڑو تو 1000 آئے گا. یہ ہو گیا ہزارہویں نماز. کس کتاب میں ہے؟ قرآن میں ہے؟ سنت کی کسی کتاب میں اگر اطلاق بولیے ہے؟ میں نہیں کہتا بخاری مسلم کو دے سکتا, کسی بھی سنت کی کتاب میں ہے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو یہ ہزارہویں نماز بھول گئے اللہ کے رسول. یاد رہ گیا تو کس کو؟ نابلس کے رہنے والے ایک صوفی کو. نابلس کا رہنے والا ایک صوفی, یاد رکھے, سن 448 ہجری. کتنا؟ 448 ہجری. رسول کے انتقال کے کتنے دنوں کے بعد میرے محترم بھائی اور دوستو؟ 448 ہجری. نابلس سے ایک آدمی اتفاق سے آیا بیت المقدس, نماز پڑھنے لگا, بہت اچھی تلاوت کرتا تھا, بہت اچھا قاری تھا. تو اس کی تلاوت سن کر کے 2-4 آدمی آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اتفاق سے شعبان کی 15ویں رات تھی. 2-4 آدمی آئے, کچھ نے جگہ اور آئے, کچھ نے بھیڑ لگ گئی. اور جب بھیڑ لگ گئی تو اس صوفی کو بھی مزہ آ گیا کہ ارے واہ کتنا بڑھیا میں پڑھتا ہوں, لوگ میرے پیچھے آنے لگے. تو پھر اس نے کیا کام کیا, جب دوسرا سال آیا سن 449 والا, پھر آیا نابلس سے بیت المقدس اور پھر وہی نماز پڑھنا شروع کیا. اور یہیں سے آہستہ آہستہ یہ نماز کا سسٹم ایجاد کر لیا گیا, یہ ہزارہویں نماز. اور اس کے بعد یہ طریقہ اس میں بعد میں اپنا لیا گیا. تو یہ اس کی تاریخ ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اگر آپ حقیقت میں مومن ہیں اور حقیقت میں رسول کو رسول مانتے ہیں اور حقیقت میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول نے کچھ چھپایا نہیں, اور اگر حقیقت میں آپ کا یہ ایمان ہے کہ یہ دین کامل اور مکمل ہے, تو ہاتھ رکھ کے دل پر پہ بتاؤ یہ ہزارہویں نماز کہاں سے پھر دین ہو جائے گا؟ ہو جائے گا دین, شریعت ہو جائے گی میرے محترم بھائی اور دوستوں؟ نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اسی کو جب بدعت کہا جاتا ہے تو لوگ بھر جاتے ہیں کہ ان کو تو کچھ کرنا دھرنا ہے نہیں, نماز پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. ارے یہ 1000 رکعت والی نماز پڑھی نہیں پائیں گے اس لیے ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں
और हर चीज के बिदअत कह देते हैं। आखिर बताओ क्या कहा जाए? सुन्नत कहे उसको? किस मुल्क का किस जबान से सुन्नत का है? हम लोग तो सुन्नत जानते हैं रसूल के तरीके को, और यहाँ रसूल के इंतकाल के 400 साल के बाद आप इजाद करते हो और कहते हो उसको सुन्नत का है। अरे कैसे का है? तो ये उसूल रास्ता है सुन्नत के लिए। तो अगर ऐसे ही सुन्नत पर अमल करोगे और ऐसे ही अहले सुन्नत वल जमात नाम रखोगे तब तो कोई बात नहीं बनी। अगर अहले सुन्नत वल जमात नाम रखते हो तो अमल करो ना सुन्नत पर। क्या रसूल की सुन्नत कम है अमल करने के लिए कि ये लोगों के बीच में बांध में गहरे गहरे आते हैं, उनकी गई हुई चीजों को जो है अपना आप दीन बना लेते हो और सुन्नत बना लेते हो और उसके खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर कोई सही बात बताई जाए, दलील से बताई जाए तो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते और गाली गलौज देने के लिए तैयार हो जाते। यह कौन सा तरीका है सुन्नत का मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों? तो इस तरीके से ये तो ये हजारवीं नमाज हुई, उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, ऐसे नहीं है, कुछ और भी चीजें इसमें हैं, अभी दिलचस्पी की चीजें हैं। और क्या है? हलवा खाना, इसी में तो होता है हलवा ना। अच्छा भाइयों, ये हलवा खाना कहाँ से आया? इसकी दलील कहाँ है? हलवा खाना शबे बारात के 15वीं तारीख को। हाँ भाई दलील वो देखो, गज़वा उहुद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए थे तो आपने हलवा बना के खाया था, लिहाजा हम भी खाएंगे। दलील सुना मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों। अल्लाह के रसूल का दांत कब टूटा था? गज़वा उहुद की लड़ाई में। उहुद की लड़ाई कब हुई है? रमजान के बाद शव्वाल का जो महीना आता है, शव्वाल के महीने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे, लड़ाई में गड्ढे में गिर गए थे, टूट गए थे। तो शाबान के महीने में सन 3 में हुआ और आप शव्वाल के महीने में सन 3 में हुआ तो आप 15 शाबान को उसको कहाँ से घसीट लाए? अरे अगर बात करो तो कम से कम कुछ दावा दलील में मुताबिकत होनी चाहिए। अगर उस दिन बनाते खाते तो चलो कहते हाँ भाई उस दिन के हिसाब से खा रहे हो। तो यहाँ तो बड़ा फर्क हो गया भाई, 2 महीने ज्यादा का फर्क है। तो ये क्या हुआ? इधर से जोड़ोगे तो 1.5 महीने ज्यादा फर्क होगा और उधर से जोड़ोगे तो तकरीबन 9.5-10 महीने का फर्क हो जाएगा। तो ये कौन सी दलील हुई? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे लड़ाई में, और भी कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? सर पे जख्म आए थे, खोद की कड़ियां सर में घुस गई थी। रुखसार में जख्म आए थे, उसकी कड़ियां रुखसार में घुस गई थी। सर जख्मी था, रुखसार जख्मी था, दांत टूट गए थे। तो आपने दांत टूटने को तो बहाना बना के हलवा बना लिया। तो सर क्यों नहीं तोड़ रहे हो? दांत क्यों नहीं तोड़ रहे हो? जिहाद करो, दांत टूटे बनाओ खाओ, सर फोड़ो, रुखसार जख्मी करो बनाओ खाओ। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, ये कोई दलील है? ये कोई तरीका हुआ बात करने का? ये दीन और शरीयत समझने की कोई बात हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूट गए तो आपको कुछ नहीं मिला तो आप यहाँ आकर के उसको जोड़ रहे हो? अगर ये दीन शरीयत थी तो क्या और सहाबा किराम जो रसूल के बाद थे वो हलवा खाना नहीं जानते थे? सब आवाज थे क्या? कोई भी हलवा बनाता था? हजरत अबू बकर नहीं हलवा बनाए, हजरत उमर नहीं बना रहे, उस्मान नहीं बना रहे, हजरत अली नहीं बना रही, हजरत फातिमा नहीं बना रही है, ये कैसे लोग हैं सब? मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, दीन ऐसा टपकता नहीं है कि जहाँ से टपको बस उठा लिया करो। दीन कुरान और सुन्नत मिलेगा। दीन को समझने के लिए भी अकल की जरूरत है। जब तक अकल नहीं इस्तेमाल करोगे दीन समझ में नहीं आएगा। चाहे हलवा खाना हो या कुछ और भी करना हो, सबको देखना पड़ेगा कुरान में, कुरान और सुन्नत में। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ये हलवा खोरी जो बना लिया गया है, अरे भाई आपकी मर्जी है, साल भर हलवा बनाओ खाओ, कौन आपसे छीनने जाता है? और हम लोग तो उसको खाना भी ना जाए समझते हैं। जो चीज बिदात होती है और जिस चीज में किसी इंसान का नाम मिल जाता है हम लोग उसको नहीं छूते हैं, हम लोग उसको शिर्क मानते हैं। आप उसको ला करके 2 दिन तक उसको छोड़ भी नहीं, उसकी तरफ नजर भी नहीं करेंगे। मजाक बना लिया है क्या? मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, खाने पीने का सिस्टम करना है तो कुछ और इस्तेमाल करो। रसूल का नाम उसमें क्यों लाते हो? सुन्नत को उसमें क्यों मतलब करते हो? गिरा वजह अरे रसूल का न्याज मानते हैं। क्या रसूल का न्याज? रसूल का न्याज क्या होता? रसूल की जान से सदका करते हो क्या? अगर रसूल के जान से सदका अगर करते हो तो कभी जिंदगी में सोचा ये हम जो माल जिसका सदका कर रहे हैं कैसा है? कभी अपने माल को नजर सानी क्या होता है भाई और दोस्तों कि हमारा माल किस जरिए से हम कमा रहे हैं? कितने मुसलमान हैं आज जो सही ढंग से माल कमा रहे हैं? पहले ये तो सोचो कि अगर रसूल की जानिब से सदका करना है तो माल को आप अपना सही करो, और फिर अगर सदका आप कर रहे हो अल्लाह के बंदे तो सदका जो आदमी करता है तो सदका तो गरीब और मुहताज को दिया जाता है, खुद तो सदका खाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। सदका जो आदमी माल कर दिया तो वो सदका खाना इसके लिए हराम होता है। तो आप अगर उसको रसूल की जानिब से सदका मान करके हलवा बनाते हो तो फिर खुद किस मुंह से खाते हो? अपने मालदार दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को किस मुंह से खिलाते हो?
صدقہ تو صرف محتاجوں اور مسکینوں کا حق ہوتا ہے، تو یہاں تو خود زیادہ کھاتے ہیں اور محتاجوں مسکینوں کو پتہ نہیں دیتے بھی کہ نہیں دیتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ دین اور مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ دین اور مذہب کے لیے اللہ کے بندے کیوں نہیں رسول کو پکڑتے ہو؟ یہاں رسول کو بھلا کیوں دیتے ہو؟ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ صحابہ کرام کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تابعین کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ارے ائمہ دین کو بھی چھوڑ دیا تم نے۔ تو اب ائمہ دین کو چھوڑو، تابعین کو چھوڑو، صحابہ کو چھوڑو، رسول کو چھوڑو اور کہو کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم دینداری کا کام کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ دینداری نہیں ہے، اور بھی کچھ ہے تھوڑا سا۔ اور کیا ہے میرے محترم بھائیو اور دوستو؟ حلوہ کے علاوہ ایک چیز اور ہے، وہ ہے زیارت قبور، قبروں کی زیارت۔ ابھی آپ دیکھیے گا 15 تاریخ کو اپنے قبرستان میں جا کر کے کہ زیارت کیسے دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات غور سے سمجھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے، بالکل کلیئر بات۔